جب ولی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا کہ جب ہم نے اس پروگرام آخری آرامگاہ کا آغاز کیا تو اس کی پہلی قسط میں ہم نے عالم اسلام اور بر صغیر کے جید عالم دین اور بے مثال خطیب علامہ رشید ترابی صاحب کی اجمالی سوانح حیات کو پیش کیا۔ آج میں شہر خموشہ وادی حسین علیہ السلام میں علامہ رشید ترابی صاحب کے ہونہار فرزند اور بہترین عالم دین علامہ عقیل ترابی صاحب کی آخری آرامگاہ پر موجود ہیں۔ نظام کائنات میں، نظام خلقت میں عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے، یہ رب العزت کی حکمت ہے۔ وہ عادل مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ ایسا عادل ہے کہ خطا کا امکان نہیں۔ شر کی نسبت ذات الہی سے کفر ہے، اللہ سے کبھی شر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ ہے خیر، یہ سورج خیر، زمین خیر، دریا خیر، سمندر خیر، ہر چیز امر خیر ہے، لیکن شر کہاں ہے؟ شر وہاں ہے کہ آتش دی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے انتظام کریں، اگر آتش بجائے اپنی صحیح جگہ رکھنے کے کسی کے دروازے کے قریب رکھے تو وہ شر ہے۔ علامہ عقیل ترابی علامہ رشید ترابی صاحب کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ کا اصل نام نعمت علی تھا۔ آپ حیدرآباد دکن برٹش انڈیا میں 1934 میں پیدا ہوئے۔ 1950 میں میٹرک کرنے کے بعد آپ 10 سال کے لیے حوزہ علمیہ قم ایران چلے گئے، جہاں آپ نے آیت اللہ العظمیٰ آقائے حسین بروجردی کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے بعد آپ حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق تشریف لے گئے، جہاں آپ نے آیت اللہ العظمیٰ آقائے محسن الحکیم صاحب سے علم فیض حاصل کیا۔ وہاں اپنی دینی تعلیم کے آخری دور میں آپ آیت اللہ روح اللہ الموسوی خمینی صاحب کے بھی شاگرد رہے۔ ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر رہبر معظم آیت اللہ سید علی الخامنائی صاحب آپ کے ہم جماعت کلاس میٹ رہے۔ قم و نجف سے دینی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد آپ نے انگلستان کا رخ کیا، جہاں آپ نے اسکول آف اورینٹل لینگویجز کیمبرج لندن سے اسلامک اسٹڈیز آف کمپیریٹیو ریلیجنز میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی، جب نبی نے کہا۔ علامہ رشید ترابی صاحب نے اپنا لہجہ اور اپنا فن خطابت علامہ عقیل ترابی کو منتقل کیا۔ آپ علامہ عقیل ترابی کی علمی قابلیت کے کس قدر معترف تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس میں علامہ عقیل ترابی تشریف لائے تو علامہ رشید ترابی نے ممبر سے اٹھ کر آپ کا احترام و استقبال کیا۔ یہ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کی پذیرائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عالم دین کی طرف سے دوسرے عالم دین کا احترام اور خراج تحسین تھا۔ 1971 سے علامہ عقیل ترابی صاحب نے پاکستان میں باقاعدہ مجالس پڑھنے کا آغاز کیا۔ خالق دینہ ہال، حسینیہ نیرانیہ، نشتر پارک، حسینیہ سجادیہ اور پاکستان میں ہر جگہ ہر امام بارگاہ میں آپ نے مجالس رضا پڑھیں، اور پاکستان سے باہر UK، USA، کینیڈا، افریقی ممالک، خلیجی ممالک، آسٹریلیا، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بے شمار مجالس رضا سے خطاب فرمایا۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ رسول کی صفت، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ عام انبیاء کی طرح نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آخر نبی کو تو پہچانو۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری طرح کے تھے، ہماری طرح کے بشر تھے۔ اب انشاءاللہ میلاد کے جلسے ہوں گے، سیرت کے جلسے ہوں گے، آپ سیرت کے جلسوں میں بھی جائیں گے، میلاد میں بھی جائیں گے۔ میلاد میں عشق نبی کا تذکرہ ہوگا، محبت کی باتیں ہوں گی، کبھی گنبد خضرا کا تذکرہ ہے، کبھی مدینے کی پربہار گلیوں کا تذکرہ ہے،
مدینے کی خاک جنت کی طرح نظر آتی ہے، کیا نور مدینے میں برس رہا ہے، کیا روشنی مدینے میں پھیلی ہوئی ہے۔ سب کچھ گنبد کی باتیں ہیں، دروازے کی باتیں ہیں، مسجد کی باتیں ہیں، لیکن شاہ مدینہ کی باتیں کم تر۔ اسی طرح سیرت کے جلسے ہوں گے، نام رسول کا ہوگا، ذکر اس دور کے افراد کا ہوگا۔ یہ صحابی یہاں تھے، وہ صحابی یہاں تھے، ان کے پاس اتنی دولت تھی، ان کے پاس اتنی دولت تھی، انہوں نے یہ دیا، انہوں نے وہ دیا، اور رسول کے پاس کچھ دولت تھی نہ دیا تھا۔ اور یہی اعتراض ہے کہ دولت تو ان بزرگوں نے دی تھی، بزرگوں نے اتنے بڑے بڑے دولت مندوں نے دولت دی تھی، نہ علی کے پاس مال تھا، نہ علی کے باپ کے پاس مال تھا۔ بے شک نہیں ہوگا، لیکن دل کو اطمینان ہے نا کہ جیسے ان لوگوں کے پاس دولت تھی، مال تھا، ویسے ابو طالب کے پاس مال تھا، نہ علی کے پاس مال تھا۔ وہ خیرات ان کو مبارک ہو جو انہوں نے خیرات کیا۔ تو اب مسلمانوں نے جو دیکھا رسول کو تو نگاہ ظاہری سے کہا کہ ہماری طرح کے بشر تھے، ہماری طرح کے انسان تھے۔ ایک عجیب ہنگامہ ہے دنیا میں کہ ہماری طرح کے تھے۔ مکے کے رہنے والے کہتے ہیں ہمارے تھے، ہم میں سے تھے۔ یہ مسلمان کہتے ہیں ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے بشر تھے، سب ہنگامہ کیے ہوئے۔ اور مکے والے کہتے ہیں ہم میں سے تھے، حجاز والے کہتے ہیں ہم میں سے تھے، یثرب والے کہتے ہیں ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے، مدینے والے کہتے ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے، سعودی عرب کے رہنے والے کہتے ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے، یہ عرب کہتے ہیں ہم میں سے تھے، ہم جیسے تھے۔ خدا شاہد ہے کہ نبی نے نہیں کہا کہ میں تم میں سے ہوں، نبی نے نہیں کہا کہ میں تم جیسا ہوں۔ آیت قرآن کی یہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی تم جیسا بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے اور بعد میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے آپ کو مختلف تنظیموں اور کمیٹیز میں نمایاں پوزیشن دی۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے اور آپ تحریک استقلال کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے۔ 24 اپریل 2009 علامہ عقیل ترابی کراچی کے ایک مقامی اسپتال میں 75 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ کے پسماندگان میں 2 بیٹے، 3 بیٹیاں اور بھائی بہنوں میں ہادی ترابی، نصیر ترابی، ڈاکٹر بطول ترابی، طہا ترابی اور آپ کے برادر صغیر ڈاکٹر علامہ سلمان ترابی شامل ہیں۔ دوسری تھی محرم کی، کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچے۔ 7ویں محرم سے کوفے کے لشکر نے پانی بند کر دیا۔ خیمہ گاہ آل رسول سے الاتش 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 کی صدائیں بلند تھی۔ بچے پیاسے تھے، بیویاں پیاسے تھی، حسین پیاسے تھے۔ اللہ یہ کیسی پیاس! ساقی کوثر کا گھرانہ پیاسا، محمد کا گھرانہ پیاسا، فاطمہ کی اولاد پیاسی، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے۔ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا۔ 9ویں کی شب آئی، شب تاسوعا، دوسری شب آئی شب عاشورا۔ حسین نے کہا عمر سعد ایک رات کی اجازت دے دے، ایک رات عبادت کر لیں، ایک رات عبادت کر لیں۔ ہر خیمے سے عبادت کی آوازیں بلند تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں۔ ہر ایک شوق سے نماز پڑھ رہا تھا، شوق شہادت دل میں تھا۔ اب کل شہادت دینا ہے، کل رسول اللہ کی خدمت میں جانا۔ علامہ رشید ترابی صاحب کے اس قطعے کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلخ گھونٹ اس مائے عشرت کا گوارا کب تھا، تلخ گھونٹ اس مائے عشرت کا گوارا کب تھا، یہ بھی منظور تھا ساقی کا اشارہ کب تھا، نزا میں آنے کا احسان جتانے والے
ہاں میں نے بھی کسی اور کو پکارا تھا. کسی چلا ہوں. میں دعا گو ہوں کہ خاندان ترابی کے تمام افراد جس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، زیب ممبر بھی اور زیر ممبر بھی، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی حفاظت فرمائے اور تمام مرحومین کے درجات بلند کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام آخری آرامگاہ سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. قمبر پر کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی.